بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ اس نے اپنے رویے سے ظاہر کیا تھا کہ یہ معمولی بات ہے اور اس سے ہم پر اور ہماری عقل پر بھروسہ ہے۔ ہم جو چاہیں کریں، لاش کو کہیں جنگل میں لے جا کے گاڑ دیں، پل پر سے دریا میں پھینک دیں یا کسی سڑک پر ڈال دیں۔ احتیاط اور اپنے آپ کو بچانے کا مسئلہ ہمارا اپنا ہے۔ ہم پکڑے جاتے ہیں تو اس کی ذمہ داری ہے ایک لاوارث لاش کا۔ مدعی کون ہوگا؟ بالآخر وہ ہمیں چھڑا لے گا، لیکن جتنا عرصہ بھی ہم پولیس کی تحویل میں رہیں گے وہی ہماری نالائکی کی سزا ہوگی۔ بالآخر رئیس نے شاہ جی کو ایک گالی دی۔ کیا سمجھتا ہے آخر یہ خود کو؟ اس کی استادی کی۔ وہ پھوٹ پھوٹ کے رونے لگا۔ میں نے کہا اب بھونکنے سے کیا فائدہ کتے؟ اس نے مجروح نظروں سے مجھے دیکھا۔ تو بھی مجھے کتا سمجھتا ہے؟ ہاں، تو اس کا غلام ہے، اس کے اشارے پر دم ہلانے والا کتا، اس کے ٹکڑوں پر پلنے والا کتا۔ کیا تو انکار نہیں کر سکتا تھا؟ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں۔ کیوں؟ وہ کیا کرتا؟ تجھے ہی مار ڈالتا۔ کتنے قتل ہر روز کرتا ہے وہ؟ رئیس نے گررا کے کہا تو بڑا سورما ہے۔ تو نے کیا کیا اور کیا کر سکتا ہے تو؟ سب کہنے کی بات ہے بیٹا، اندر سے سب ہوتے ہیں۔ میں نے برہمی سے کہا میں قتل کر دوں گا شاہ جی کو۔ ابے جا، تو نے کتنے قتل کیے ہیں؟ یتیم خانے کے کانے دجال کو جان سے مار دیا تو نے، یا ناصر کے چچا کو ختم کر دیا؟ سالے وزیر اعظم شیخی خور، بکواسی گپ باز، ایک دن تو بھی ایسے ہی کتے کی موت مارا جائے گا اور میں بھی۔ میں نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ دیکھ رئیس، افسوس مجھے بھی ہے، دکھ بھی ہے، شرمندگی بھی ہے، مگر ہم ابھی اپنے لیے کچھ نہیں کر سکتے تو کسی اور کے لیے کیا کریں گے؟ مگر ہمت ہارنے کی ضرورت نہیں۔ ہم آج کمزور ہیں اور بے بس ہیں، ہمیشہ نہیں رہیں گے۔ جینا ایسے ہی آتا ہے، ایسے ہی تجربات سے سیکھا جاتا ہے۔ ہر شخص جو مایوسی کا شکار ہو جائے وہ ضرور مارا جاتا ہے۔ چل اندر یہ کام بھی نپٹا لیں۔ رئیس نے اپنے آنسو پونچھے اور کھڑا ہو گیا۔ ہم نے فیقے کی لاش کو بڑے احترام کے ساتھ نیچے اتارا۔ رئیس تھوڑا تھوڑا رسی کو ڈھیلا کرتا گیا اور میرے بازوؤں کے حلقے میں رئیس کے مردہ جسم کا بوجھ بڑھتا گیا۔ یہ جسم ابھی تک گرم تھا اور جب بالآخر رئیس نے اس کی گردن سے رسی کا حلقہ جدا کیا تو وہ میرے کندھے پر کسی بے ہوش آدمی کی طرح لٹک گیا۔ اس کے ہاتھ میری پشت کی جانب تھے اور اوپر کا نصف داڑھ بھی پیچھے تھا۔ اس کی ٹانگیں آگے لٹکی ہوئی تھیں۔ گھر کے اندر مکمل سکوت تھا۔ ہم بے آواز قدموں سے قالین پر چلتے ہوئے دروازے تک آئے۔ رئیس نے باہر جھانک کے دیکھا اور مجھے ہاتھ سے آگے آنے کا اشارہ کیا۔ میں باہر نکلنے لگا تو نہ جانے کہاں سے وہ لڑکی نمودار ہو گئی جس نے ہمارے لیے دروازہ کھولا تھا۔ ایک لمحے کے لیے میری اور اس کی آنکھیں ملیں۔ اس کی آنکھوں میں ایک پرخوف اور ملامت امیز تجسس تھا۔ ایک سوال تھا جو کسی جواب کا امیدوار نہ تھا۔ میں خاموشی سے باہر نکل گیا۔ اس نے خاموشی سے دروازہ بند کر دیا۔ گلی میں صرف وہی روشنی تھی جو دونوں جانب بنے ہوئے گھروں کی کھڑکیوں کے شیشوں سے اور بالکونیوں سے نیچے کہیں کہیں آویزاں بلبیوں سے پھیل رہی تھی۔ سامنے سے آنے والے ایک عمر رسیدہ شخص نے واجبی سی سوالیہ نظروں سے میری طرف دیکھا اور پھر راستہ چھوڑ کے نکل گیا۔ اس نے فرض کر لیا ہوگا کہ میں کسی بیمار کو اٹھائے ہوئے ہوں۔ لاش کا خیال عام آدمی کے ذہن میں آ ہی نہیں سکتا تھا۔ رئیس نے گاڑی کی ڈگی کھولی اور میں نے پلک جھپکتے میں فیقے کی لاش کو اس میں پھینک دیا۔ اسے میت کی طرح آہستگی سے اور احترام کے ساتھ لٹانے کا جذباتی مسئلہ پیدا ہی نہیں ہوا۔ وقت کے ساتھ ہر صدمے کی شدت اسی طرح کم ہو جاتی ہے جیسے سردیوں میں سر بفلک پہاڑوں کے وجود کو ڈھک لینے والی برف موسم کی شدت کے ساتھ پگھلنے لگتی ہے اور گھٹتی جاتی ہے۔ پھر خزاں رسیدہ درختوں کی سوکھی ویران شاخوں پر کونپلیں پھوٹنے لگتی ہیں اور جب بہار کا پہلا پھول کھلتا ہے تو سب کچھ بدلا ہوا پہلے جیسا نہیں رہتا، مگر نہ کسی کو گزری خزاں کی برف کا خیال آتا ہے اور نہ آنے والے موسم کا خوف ستاتا ہے۔ گاڑی کو میں نے راوی کے پل پر ذرا سی دیر کے لیے روکا اور اس کا بونٹ اٹھا کے انجن میں کسی غیر موجود خرابی کو تلاش کرنے لگا۔ رئیس نے ڈگی کھول دی اور فولادی جنگلے سے نیچے بہتے مٹیالے گدلے پانی پر محیط اندھیرے کو گورنے لگا۔
دیو ویکل ستونوں پر قائم آہنی شتیروں پر بچھی ہوئی سڑک اس سرد شفاف پانی سے بہت اوپر تھی۔ دونوں جانب سے آنے جانے والی گاڑیاں اس پر ایک تسلسل کے ساتھ گزر رہی تھی۔ میں نے پیچھے جا کے کسی مناسب وقفے کا انتظار کیا اور پھر ایک لمحے میں لاش کو پل کے جنگلے پر سے نیچے اچھال دیا۔ اس کے ساتھ میرے دل میں دکھ، افسوس یا ندامت کے جذبات دور دور تک نہ تھے۔ مجھے صرف اپنی سلامتی کی فکر تھی، صرف یہ خوف تھا کہ کوئی دیکھ نہ لے۔ خیال تھا تو احتیاط کا، میرے لیے فیکا غیر اہم ہو گیا تھا۔ اس کی لاش ایک ناپسندیدہ بوجھ بن گئی تھی، جیسے چوری کا مال جسے پولیس کے ڈر سے پھینکنا ضروری ہو گیا ہو، یا وہ بچہ جس کے وجود کا معاشرتی جواز نہ ہو، یا کوڑا کچرا جو کوئی اپنے دروازے کے سامنے سے ہٹا کے کسی اور کے گھر کے سامنے یا سڑک پر پھینک دے۔ میں نے اس کو تیزی سے نشیب کے اندھیرے میں غائب ہوتے دیکھا، مگر اس سے پہلے کہ راوی کا دارہ اسے اپنی آغوش میں لیتا، رئیس نے انجن کا بونٹ نیچے کیا اور میں نے گاڑی سٹارٹ کر دی۔ میرے کان ٹریفک کے سارے شور سے الگ ایک اجنبی آواز پر لگے ہوئے تھے، وہ آواز جو پانی میں فیکے کے مردہ جسم کے گرنے سے پیدا ہوئی ہوگی۔ ساکت پانی میں کنکر بھی گرے تو صدا آتی ہے، مگر یہ میرے خیال کا پاگل پن تھا۔ اتنی گہرائی سے وہ آواز میرے کانوں تک کیسے پہنچ سکتی تھی؟ اس کے باوجود میں نے بسوں، ٹرکوں، گاڑیوں اور موٹر سائیکلوں کی گان گرج میں وہ آواز سنی۔ میرے تصور میں وہ چھپاکا ہوا لاش پانی میں گری اور پانی کی لہروں میں ذرا سی دیر کے لیے تموج پیدا ہوا، پھر دریا اسے اپنے ساتھ لے گیا ٹوبہ ٹیک سنگھ کی طرف، اور آگے جہاں راوی کا پانی چناب اور جہلم کے پانی سے ملتا ہے، یا شاید 100-200 گز کے بعد دریا نے لاش کو کنارے لگا دیا، کسی جاڑی میں، کسی درخت کی دریا تک پہنچنے والی جڑ میں، یا دریائی سرکنڈوں میں الجھا دیا، جہاں وہ رات بھر ایسے ہی ٹھنڈے پانی میں پڑی پھولتی رہے گی۔ صبح اسے لوارس لاشوں میں شامل کر دیا جائے گا۔ رئیس نے کہا، اللہ معاف کرے، ویسے ہم نے کچھ نہیں کیا۔ میں چونک پڑا۔ ہاں، فیکے کو اس کے کیے کی سزا ملی؟ ہاں، اچھا ہوا کسی نے دیکھا نہیں، شاہ جی کو بتا دیں گے، یہی آسان تھا۔ ہاں، اور چپ کر کے بیٹھ، نہیں تو میں تجھے بھی راوی کے پل سے نیچے پھینک دوں گا، میں نے مشتعل ہو کے کہا، اور تب مجھے احساس ہوا کہ میں شدید اعصابی کشیدگی میں مبتلا ہوں۔ میں گاڑی بھی ایسے چلا رہا تھا جیسے میرے پیچھے پولیس لگی ہوئی ہے۔ یہ میرے غیر شعوری احساس سے جرم کا خوف تھا۔ اس طرح حادثہ بھی ہو سکتا تھا کیونکہ میں کوئی پرانا تجربہ کا ڈرائیور نہیں تھا۔ پل کراس کرنے کے بعد میں نے ایک لمبی گہری سانس لی اور جسم کو ڈھیلا چھوڑ دیا۔ رئیس، اب میں یہاں نہیں رہ سکتا۔ میں آیا تھا شادوں کے لیے، اس لیے نہیں کہ شاہ جی مجھ سے ایسے کام کرائے۔ کہاں جائے گا تو کہیں جا ہی نہیں سکتا۔ میں شادوں کو بتا دوں گا، صاف بتا دوں گا اسے کہ میں واپس بھی جا سکتا ہوں، لیکن اس راستے پر چلنا میرے لیے ناممکن ہے۔ تو اسے سب بتا دے گا جو آج ہوا۔ ہاں، نفرت ہونے لگی ہے مجھے اپنے آپ سے، میں اس سے زیادہ نہیں گر سکتا۔ میں نے کہا، کسی دن میں لمبے چکر میں پھنس جاؤں گا، اور یہی بات میں تیرے لیے بھی کہتا ہوں کہ چل میرے ساتھ، چھوڑ دے اس نحوست کے دندے کو اور اس جگہ کو۔ کوئی مقصد ہے تیرے جینے کا؟ کس کے لیے جی رہا ہے تو آخر؟ اتنے مشکل سوال مت پوچھ یار۔ میں نے کہا، دیکھ فیکا ضائع ہو گیا، کس کا نقصان ہوا؟ کسی کا بھی نہیں، بس ایک لڑکی ہے جو اسے کچھ دن یاد کر کے روئے گی، وہ بھی اس کے لیے نہیں بلکہ اپنی ذلت اور شکست پر، اپنی غلطی پر، ناکامی پر۔ اپنے لیے بھی کون ہے رونے والا؟ نہ ماں باپ، نہ بھائی بہن۔ ابے یہ سارے رشتے ہی سب کچھ نہیں ہوتے۔ آدمی جس کو چاہے اپنا بنا لے، صرف اپنے لیے نہ جیے تو ساری دنیا اپنی اصل رشتہ ہوتا ہے جذبات کا اور احساس کا۔ ورنہ میں نے دیکھا ہے ماں باپ جو بڑھاپے میں اکیلے قسم پرسی کی حالت میں مر گئے، اولاد بیٹھی ہے امریکہ، کینیڈا، سعودی عرب اور جرمنی میں، ایک نہیں ہزاروں ہیں ایسے، اور بھائی بہن اپنے اپنے گھر کے ہو گئے تو بس اتنا تعلق رہ گیا کہ کبھی فون کر لیا یا سال کے سال عید کارڈ بھیج دیا۔ بات تو تب ہے بیٹے کہ اکیلا آدمی مرے تو رونے والے لاکھوں ہوں، سارا شہر ہو، سارا ملک ہو یا سارا جہان ہو۔ ہم میں وہ بات کہاں؟ اس نے ایک آہ بھری۔ دیکھ، میں نے ایسے ہی بات نہیں کی، تجھ میں صلاحیت ہے، میں جو چاہتا ہوں تو میرے ساتھ رہے۔ آخر کیوں چاہتا ہوں ایسا؟ شاہ جی کو بھروسہ ہے تجھ پر، شادو تجھ پر اعتبار کرتی ہے۔
میں تجھے اپنا دوست سمجھتا ہوں، اتنی زندگی یتیم خانے میں گزر گئی، اس کے بعد بھی بہت لوگ ملے، ایک تو تھا جس کو میں نے اپنا سمجھا، ایک رشتہ قائم ہو گیا نا، اسے قائم رہنا چاہیے۔ وہ خاموشی سے سنتا رہا اور سامنے دیکھتا رہا۔ میں نے گاڑی شاہ جی کے ڈیرے پر اندر لے جا کے روکی تو آواز پر شاہ جی نمودار ہوا۔ میں نے اسے اوپر جا کے گاڑی کی چابیاں دیں۔ سب ٹھیک ہو گیا نا، کوئی مسئلہ تو نہیں بنا؟ میں نے کہا نہیں استاد جی، کسی نے دیکھا تو نہیں؟ میں نے پھر وہی جواب دیا۔ شاہ جی نے سر ہلایا اور واپس لوٹ گیا۔ میں اور رئیس خاموشی سے نیچے اتر آئے۔ شاہ جی کے رویے پر میں نے بڑی سبکی محسوس کی تھی۔ میں نے اسے 101 گالیاں دیں۔ آخر کیا سمجھتا ہے یہ خود کو؟ ہم زر خرید غلام ہیں اس کے۔ سور کے بچے نے ہمارے ہاتھوں سے فیقے کو پھانسی چڑوا دیا، پھر حکم دے دیا کہ جاؤ اس کی لاش پھینکو، اور ہم آئے ہیں آدھی رات کو اتنا خطرناک کام کر کے، تو کیا وہ ہمارا شکریہ ادا کرے، میڈل دے ہمیں بہادری کا، یا 1,00,000 دے انعام میں؟ رئیس تلخی سے بولا۔ یار شرافت بھی کوئی چیز ہوتی ہے، سالہ فرعون بنا رہتا ہے، گردن اکڑی رہتی ہے، ہمیشہ شکریہ نہ ادا کرے، نرمی سے بات کرے، شاباش دے، کسی کو 10,000 معاوضہ دیتا تب بھی یہ کام نہ کرتا جو ہم نے کر دیا۔ اس نے اتنا بھی نہیں پوچھا کہ کھانا کھایا، بس چابی لی اور دروازہ بند۔ میرا کوئی چھوٹا سا کام بھی کرے اور ایسے رات کے وقت کوئی بھی میرے دروازے پر آئے تو میں اس سے بیٹھنے کو کہوں گا، چائے کے لیے پوچھوں گا۔ رئیس ہنس پڑا۔ ابے تیرا دماغ خراب ہے، تو خود کو اس کے برابر سمجھتا ہے؟ میں نے کہا کیوں، وہ کیا ہے؟ میرا مالک اور آقا ہے، میرا باپ ہے، یا کوئی احسان کیا ہے اس نے مجھ پر؟ کیا میں اس کا دیا ہوا کھاتا ہوں؟ الٹا وہ ہمارے دیے پر عیش کرتا ہے، بھیک مانگنے والوں کی خیرات پر شاہ جی بنا ہوا ہے، بس بدماشی کی طاقت ہے اس کے پاس۔ کسی بدماش کو میں اپنے مقابلے میں بڑا سمجھوں، قابل عزت سمجھوں؟ لعنت ہے مجھ پر۔ یار ہم نے کچھ بھی نہیں کھایا، دوپہر سے چائے تک نہیں پی، چل دیکھتے ہیں کہیں کچھ مل جائے۔ رئیس نے بات بدلنے کے لیے کہا۔ نہیں یار میرا بالکل موڈ نہیں، تو جا۔ رئیس کے جانے کے بعد میں سونے کی نیت سے اندر گیا، مگر مجھے اس غلیظ اور بدبودار لوگوں سے بھرے ہوئے کمرے میں وحشت سی محسوس ہونے لگی۔ آخری کونے میں ایک فقیر گھٹنوں کو سینے سے لگائے بیٹھا سگریٹ پی رہا تھا۔ معلوم نہیں کیوں اسے نیند نہیں آ رہی تھی، وہ بولتا بھی کم تھا اور سب سے الگ بیٹھا اسی طرح سگریٹ پھونکتا رہتا تھا، خلا میں گورتا رہتا تھا اور کھانستا رہتا تھا۔ میں نے اس کے پاس جا کے کہا ایک سگریٹ دو گے؟ اس نے سر ہلایا۔ سگریٹ کی ڈبیا اور ماچس اس کے پاس پڑی ہوئی تھی۔ میں نے سگریٹ نکال کے جلایا اور اس کا شکریہ ادا کیا تو اس نے پھر سر ہلایا لیکن کچھ بولا نہیں۔ میں پھر باہر آ گیا اور دیوار سے ٹیک لگا کے بیٹھ گیا۔ معلوم نہیں سگریٹ پینے کا خیال مجھے کیوں آیا، اس سے پہلے میں نے شوقیہ 1-2 کش ضرور لیے تھے مگر میں سگریٹ پیتا نہیں تھا۔ شاید میرے ذہن میں کہیں یہ خیال تھا کہ پریشانی یا اعصابی کشیدگی میں چائے، سگریٹ اور شراب کا سہارا لینے سے سکون ملتا ہے۔ میرا پیٹ خالی تھا، سگریٹ کے پہلے کش سے ہی مجھے چکر سا آ گیا، میرا دم گھٹنے لگا اور میں کھانسنے پر مجبور ہو گیا۔ شاید دوسرا کش لینے سے پہلے ہی میں سگریٹ کو پھینک دیتا مگر میری بدقسمتی کہ اس سے پہلے شاد و نازل ہو گئی۔ تو سگریٹ پی رہا ہے؟ اس نے میرے سر پر آ کے سخت برہمی سے کہا۔ میں نے ضد میں دوسرا کش لیا۔ ہاں آج سگریٹ پی رہا ہوں، کل شراب بھی پیوں گا، چرس اور ہیروئن سب پیوں گا۔ اس نے طیش میں کہا۔ زہر کیوں نہیں پی لیتا تاکہ قصہ ہی ختم ہو؟ وہ بھی پیوں گا۔ میں نے تیسرا لمبا کش لے کر دھواں اس کے منہ پر چھوڑ دیا۔ یہاں رہوں گا نا تو یہ سب ہوگا، میں دیکھتی ہوں کیسے ہوگا۔ وہ دانت پیس کے بولی۔ ڈرتا نہیں ہوں میں کسی کے باپ سے۔ اس نے جھپٹ کے ہاتھ مارا اور سگریٹ نیچے گرا کے اپنے پاؤں سے مسل دیا۔ باپ کی بات کرتا ہے کمینے، پہلے مجھ سے تو نمٹ لے، جان سے مار دوں گی تجھے میں۔ یہ اعصابی دباؤ کا نتیجہ تھا کہ میرے دماغ کا فیوز اڑ گیا۔ میں نے اس کے ایک جامپٹ رسید کیا، میرا بھرپور ہاتھ اس کے چہرے پر لگا اور وہ لڑکھڑا کے پیچھے ہوئی۔ اندھیرے میں کچھ دیکھنا مشکل تھا مگر یقیناً اس کے رخساروں پر میری انگلیوں کے نشان پڑ گئے ہوں گے۔ الو کی پٹھی جو میرا جی چاہے گا کروں گا، تو کون ہوتی ہے مجھے روکنے والی؟ ایک لمحے کے لیے وہ صدمے سے ساکت اور منجمد ہو گئی تھی، دوسرے لمحے اس کا تھپڑ میرے منہ پر پڑا۔
بتاؤں میں کون ہوتی ہوں؟ پہلے تو بتا، تو خصم ہے میرا، دے گا مجھے گالیاں اور مار، لیکن میں ایسی ماننے والی نہیں ہوں۔ میں تجھے بھی مار ڈالوں گی اور خود بھی مر جاؤں گی، مگر تجھے اپنے سامنے بربادی کے راستے پر چلتا دیکھوں گی تو خاموش نہیں رہوں گی۔ میرا ایک ہاتھ اپنے گال پر جم کے رہ گیا تھا اور میں بت بنا اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ غصے میں آتش فشاں بنی ہوئی تھی اور دونوں ہاتھ کمر پر رکھے سینہ تانے میرے سامنے ایک چیلنج بن گئی تھی، اور میں دیکھ سکتا تھا کہ محسوس کر سکتا تھا اور سمجھ سکتا تھا کہ یہ محبت کا یقین ہے، لازوال اور اٹل عشق کا عزم ہے، ناقابل شکست اور لفانی، اور میں نے اس پیکر حسن ناز کے مقابل خود کو بہت چھوٹا، کمزور اور بے بس محسوس کیا۔ جیسے فرہاد نے تیشہ مار کے کہا تھا کہ اے پتھر کے پہاڑ، تیری کیا طاقت کہ تو مجھے شیریں کے لیے جوئے شیر نکالنے سے روک سکے، اور جیسے میاں داد نے شارجہ کپ کی آخری بال سے کہا تھا کہ تیری کیا مجال کہ تو مجھے اپنے وطن کے لیے ایک چھکا مار کے فتح حاصل کرنے سے روک سکے، ایسے ہی شادو نے میرے منہ پر ایک تھپڑ مار کے کہا تھا کہ تیری مردانگی، غرور اور تیرے زور بازو اور تیرے دماغ کے خناس کی تو ایسی تیسی میں دیکھتی ہوں تو من مانی کیسے کرتا ہے۔ اور جیسے پتھر کے پہاڑ نے ہار مان لی تھی اور بھارت نے ہار مان لی تھی، ایسے ہی میں نے بھی ہار مان لی۔ میں نے اسے اپنی آغوش میں سمیٹ لیا اور پھر اپنے ہونٹوں سے اس کی آنکھوں کے سب آنسو پی لیے۔ میں نے اسے گود میں اٹھایا اور دیوار کے سہارے بٹھا کے اس کے نازک پاؤں کی ایڑی کو چوما جہاں جلتے سگریٹ کو مسلنے سے آبلہ سا پڑ گیا تھا۔ وہ جب آتی تھی ننگے پاؤں آتی تھی۔ خاموشی کے ایک طویل وقفے کے بعد اس نے میرے کندھے سے سر اٹھا کے مجھے دیکھا۔ تو خفا نہیں ہے مجھ سے؟ میں نے کہا خفگی کس بات کی؟ اچھا پھر سگریٹ نکال، میں بھی پیوں گی۔ وہ مسکرائی۔ میں نے شرمندگی سے کہا پاگل، میں سگریٹ کہاں پیتا ہوں؟ پھر آج یہ کیا سوجھ گئی تھی؟ میں نے کہا میرا دماغ خراب ہو رہا تھا، درست کر دیا تو نے۔ اس نے سر جھکا لیا۔ مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ بالکل ٹھیک کیا تو نے۔ جب عورت روتی ہے اور منت سماجت کرتی ہے، ہاتھ جوڑتی ہے اور پاؤں پکڑتی ہے، تو مرد کے اندر کا سرکش اور منہ زور حیوان زیادہ طاقتور محسوس کر کے خوش ہوتا ہے تو ہمت والی لڑکی ہے۔ مگر میں ایسی عورتوں میں سے نہیں ہوں ناصر جو ثابت کرنا چاہتی ہیں کہ وہ مرد سے زیادہ طاقتور ہیں، اس پر حکم چلا سکتی ہیں اور اسے غلام بنا کے رکھ سکتی ہیں۔ میں تو بہت کمزور اور بے بکت ہوں، اسی لیے میں نے تجھ سے مدد کے لیے کہا، تجھ پر بھروسہ کیا، تیرے سہارے پر میری ذات کا یقین قائم ہے۔ میں آسانی سے جان دے سکتی ہوں تجھے دشمنوں سے بچانے کے لیے، مگر تو خود اپنی ساتھ دشمنی کرے گا، یہ میں برداشت نہیں کر سکتی۔ چل شادو، ہم نکل جائیں یہاں سے، اس سے پہلے کہ میرا انجام بھی وہی ہو جو فیقے کا ہوا۔ تجھے معلوم ہے کیا شاہ جی نے پھانسی پر لٹکا دیا اسے؟ میں نے شاہ جی کے حکم پر اس کے گلے میں پھندا ڈالا، میں نے اور ملا ٹھیکیدار کی لڑکی نے خود اس کی جان لے لی۔ ہم نے بہت سمجھایا تھا اسے، مگر وہ کسی طرح نہیں مانا۔ اس نے شادی سے بھی صاف انکار کر دیا، حالانکہ وہی باپ تھا، مگر اس نے کہا میرا بچہ نہیں ہے، بھول گیا ساری محبت۔ پھر تو ٹھیک ہی کیا ملا کی بیٹی نے، کیا پتا وہ بعد میں مان جاتا۔ شاید اسے امید نہیں تھی کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ اسے آخری وقت تک یقین تھا کہ وہ لڑکی ایسا کر ہی نہیں سکتی، بڑی بے وقوف اور مظلوم سی لڑکی تھی وہ، مگر اس نے خود اپنے کانوں سے سب کچھ سن لیا تھا۔ پتہ نہیں وہ زندہ بھی رہے گی یا نہیں، وہ بے ہوش ہو گئی تھی۔ اب کیا فرق پڑتا ہے کسی کو یا خود اسے؟ میں نے کہا وہ منظر یاد کر کے میرے جسم پر کب کبھی طاری ہو جاتی ہے۔ فیقہ گلے میں پھندا ڈالے کرسی پر کھڑا تھا۔ مجھے بہت افسوس ہے کہ میں نے بڑی کمزوری دکھائی۔ میں نے شاہ جی کا حکم ایسے مانا جیسے میں غلام ہوں، زر خرید ہوں۔ ایسا ہی سلوک کرتا ہے وہ میرے ساتھ اور رئیس کے ساتھ۔ مجھے چاہیے تھا انکار کر دیتا، کہہ دیتا کہ میں کسی کے گلے میں پھانسی کا پھندا کیوں ڈالوں، میرا کیا تعلق کسی کے معاملات سے، کون مجرم ہے اور کون خطا کار یہ فیصلہ کرنے والا میں کون؟ فیقہ مجرم ہے تو اسے سزائے موت دینے کا اختیار مجھے یا شاہ جی کو کیسے حاصل ہو گیا؟ میں خود ایک قتل میں شریک جرم بن گیا اور
ملا کی لڑکی نے وہی کام کیا جو جیل میں جلاد کرتا ہے۔ جب وہ تختہ دار پر کھڑے ہوئے مجرم کو موت کے کنویں میں گرا دینے والا لیور کھینچتا ہے، بے شک قاتل وہ ہے، مگر ہم سب اس قتل میں اس کے معاون بنے۔ پھر میں نے اور رئیس نے شاہ جی کے کہنے پر اس کی لاش دریا میں پھینک دی۔ اللہ مجھے معاف کرے، میں نے بڑی بزدلی کا مظاہرہ کیا، میں شاہ جی کو انکار نہ کر سکا، آخر کیوں ڈرتا ہوں میں اتنا اس سے؟ اس کے حکم پر اپنے ضمیر کے خلاف میں ہر کام کر سکتا ہوں؟ نہیں شادو، یہی سوچ سوچ کے میرا دماغ خراب ہوتا ہے۔